یا ایھا الذین آمنوا کی کوئی آیت مکہ میں نہیں اتری، ساری مدینہ میں اتری، ساری مدنی آیتیں۔ مدینہ کی سراست ہے، مدینہ کا قانون ہے، مدینہ کی روانی ہے، اور مدینہ کی معیشت ہے، اور معاشرت ہے، اور معاملات ہیں، انسانی زندگی کا ہر معاملہ، یعنی ان ہاؤس سے لے کے ایکسٹرنل ورلڈ تک، ہر جگہ، گھر سے لے کر باہر تک خالق کائنات نے اس میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرف پلٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ حضور فرمایا حق کہاں ہے؟ فرمایا حق لوگوں کی زبانوں پہ مت ڈھونڈو، حق اللہ کے کلام میں ڈھونڈو، سارا حق یہاں میں لے کر۔ ہم لوگوں پہ، افراد پہ لڑتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے۔ بھئی ایک رب ہے، ایک اس کا رسول ہے، اور کتنے لوگوں پہ ہم نے لڑنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے اس اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے کلام کو اپنے سینوں میں سجا کر ہم تک پہنچایا، اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ، جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ عظیم ہستیاں۔ اب آج ہم اتنے زیادہ افراد میں پھنس گئے ہیں، جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ درج فرمایا ہے نا، ابن عربی کا، محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا تو خواب میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ نے حکم فرمایا کہ ابن عربی تو فلاں عالم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ مصر کا رہنے والا تھا وہ بھی، آپ بھی مصر میں اس وقت رہتے تھے، آپ تو خیر ہر جگہ رہتے رہے ہیں، تو اس وقت مصر میں تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور وہ میرے پیر کو جگہ نہیں سمجھے تھا۔ ابن عربی کا جو مرشد تھا تو اس کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے، جن کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا تو میں اس وجہ سے اس سے کلام نہیں کرتا۔ تو حضور میں آپ کے مرشد کو تو اچھا نہیں سمجھتا، مجھے مانتا ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کا جو کلمہ پڑھتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں مانتا؟ تو فرمایا مرشد کی نسبت دیکھی ہے اور مرشد کامل کی نسبت نہیں دیکھی۔ اللہ پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ سیف چشتیائی میں یہ واقعہ اسی محی الدین ابن عربی کے ریفرنس سے لکھا ہے۔ یعنی اب ہمارا انداز یہ ہے کہ میرے استاذ کو جو اپنا استاد نہیں سمجھتا، یعنی ظاہر ہے جو جس استاد سے پڑھا ہے اسی کو استاد سمجھے گا نا، میرے استاد کو کیوں استاد سمجھے کوئی؟ میرا جو مرشد ہے میرا مرشد تو ہے، لیکن وہ رسول تو نہیں ہے کہ ساری امت اس پہ کلمہ پڑھے۔ وہ ہزار اس کی عزت ہوگی، میں کہتا ہوں کہ وہ صاحب عمل ہے، لیکن اللہ نے اس کے کلمے کے لیے نہیں کہا۔ ساری امت میرے مرشد کو مانے، کوئی مکلف نہیں اس چیز کا، وہ اپنے مرشد کو مانے گا جس جہاں سے اس کو خیرات ملی ہے وہ اس کو مانے گا۔ تو یہ کون سی باتیں ہیں کہ اساتذہ پہ بھی جنگ ہے، مدارس پہ بھی جنگ ہے، مرشد پہ بھی جنگ ہے۔ اندازہ کریں ہماری یعنی گر جانے کا، اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا اندازہ کریں، انہوں نے کس کو منوایا ہے اور ہم کس کو منواتے پھر رہے ہیں۔ بھائی میری ہر ایک کی عزت کریں، جو بھی جس کے ساتھ جس کا محبت کا رشتہ ہے، وہ ہر ایک کو کہیں سے تو خیرات ملی ہے۔ حضرت خواجہ گل محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی منگانی شریف کے تھے، سیری کے وقت فوت ہوئے، جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا چہرہ میرے مرشد کے گھر کی طرف کر دیں، کیونکہ مجھے اللہ کی پہچان بھی یہیں سے ملی ہے اور رسول کی پہچان بھی یہیں سے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حماد ابن ابی سلیمان سے فقہ پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، میں کبھی اپنے پاؤں لمبے کر کے اس طرف نہیں سویا جس طرف میرا استاذ رہتا ہے۔ بھئی اپنے استاذ کے ساتھ تو ہر ایک کا یہ عشق کا تعلق ہوگا تو تبھی تو وہ عمل کرے گا۔ استاذ کو، اپنے مرشد کو تو بالکل محبوب کی طرح دل میں بسانا ہے اور دل میں بٹھانا ہے، لیکن میں یہ سمجھوں کہ جیسے اس کی میرے دل میں عزت ہے اسی طرح کی سب دلوں میں ہو، تو جس کو جہاں سے کوئی ٹکڑا خیرات کا ملا ہے وہ اسی سے اٹیچ ہوگا۔ تو اس لیے محبتیں آپ کسی ایک جگہ مختص کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ باقیوں کے ساتھ پھر نفرتیں بانٹتے پھریں۔ جس کی جس سے بھی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے خیال عطا فرمائے۔ زیادہ محبت کرنے کی اجازت ہے لیکن کسی سے نفرت کی اجازت ہے۔ آپ جو حضور نے فرمایا، اپنے صحابہ کا فرمایا، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کو چاہو زیادہ پیار کر سکتے ہو لیکن دوسروں سے نفرت کی اجازت ہے۔ صحابی کا نجوم ستاروں کی طرح ہے، جس کو چاہو اس کے نعرے لگا سکتے ہو لیکن دوسروں کی نفرت جو ہے ان دل میں میل رکھنا اس کی کوئی اجازت نہیں۔ یہی اصول ہے کائنات کے ہر تعلق کے لیے۔ تو مصدر کیا ہے، مرجع کیا ہے؟ اللہ اور اس